قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان اور قرآن ان دونوں کے درمیان ایک خاص تعلق کو بیان کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ترجمہ کنز الایمان، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں ماہ رمضان اور قرآن ان دونوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہم کو نظر آتا ہے، اور ماہ رمضان اور قرآن یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ رمضان کی فضیلت اگر پوچھنی ہو تو قرآن سے پوچھو، اور قرآن کی فضیلت اگر پوچھنی ہو تو رمضان سے پوچھو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خاص تعلق میں جڑے ہوئے ہیں کہ رب کریم نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمانے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ ماہ رمضان ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، درۃ الناصحین میں ہے، رب کریم موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، میں نے اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دو نور عطا فرمائے ہیں تاکہ وہ دو اندھیروں کے ضرر سے یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، وہ جو دو نور تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان کی امت کو عطا فرمائے ہیں وہ دو نور کون سے ہیں؟ ارشاد ربانی ہوتا ہے اے موسیٰ، ایک نور ہے نور قرآن اور دوسرا نور ہے نور رمضان۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، ان دو نوروں کے سبب سے اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو تو دو اندھیرے دور فرمائے گا وہ دو اندھیرے کون سے ہیں؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، ایک اندھیرا ہے قبر کا اندھیرا اور دوسرا اندھیرا ہے روز قیامت کا اندھیرا۔ اس حکایت سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ نور اور ظلمت یعنی اندھیرا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جہاں نور ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، اور جہاں اندھیرا ہوگا وہاں نور نہیں ہوگا۔ جب نور آتا ہے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ تو رب کریم کی خاص کرم نوازی ہے امت مسلمہ پر کہ رب کریم نے قبر کے اندھیرے اور قیامت کے دن کے اندھیرے اس کو دور کرنے کے لیے دو نور عطا فرمائے ہیں۔ تو اے امت مسلمہ، ان دو نوروں کو تھام لو، ان دو نوروں کا فیضان حاصل کر لو۔ تم کو نور قرآن سے رب کریم نے متمتع فرما دیا،
تم کو نور رمضان سے رب کریم نے فیض یاب فرما دیا، یقین مانو ان دو نوروں کی برکت سے تمہاری قبر بھی نور علی نور ہو جائے گی، اور قیامت والے دن کے اندھیرے میں بھی رب کریم تم کو نور عطا فرمائے گا۔ تو نور قرآن، یہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو تعلیم قرآن کو عام کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے رب کریم ان سے قبر اور میدان محشر کے اندھیرے کو دور فرمائے گا۔ تو ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لازم ہے کہ ماہ رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ تو ختم قرآن ضرور کرے، کہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، لہذا کم از کم ایک مرتبہ تو پورا قرآن پاک تلاوت کرنا ہی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے نا؟ تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ پون گھنٹہ نکالنا پڑے گا، کم از کم ایک سپارہ پڑھنے کے لیے۔ لیکن ہماری تو حالت یہ ہے کہ موبائلوں سے جان چھوٹے تو قرآن اٹھائیں، موبائلوں سے جان ہی نہیں چھوٹتی۔ اپنے آفس میں ہوں، اپنی دکان میں ہوں، گاڑی میں بیٹھے ہوں، بس میں بیٹھے ہوں، گھر چلے جائیں، بستر پر لیٹ جائیں، لیکن موبائل سے جان نہیں چھوٹتی۔ تو موبائل کو ایک سائیڈ پہ کریں، قرآن کو ہاتھ میں اٹھائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہی دنیا میں بھی کام آئے گا، یہی قبر میں کام آئے گا، یہی آخرت میں کام آئے گا۔ اور دوسرا نور ہے نور رمضان۔ تو ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائے ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو ماہ رمضان المبارک کا احترام کرے گا، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے گا اور ان کے احکامات کو بجا لائے گا، تو سوچئے ذرا کہ قیامت والے دن اس کی کیا شان ہوگی۔ سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ سنیے، روزہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، میں نے اس بندے کو ماہ رمضان کے دنوں میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشوں سے روکے رکھا، اے اللہ میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے اللہ رب کریم، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، جب آرام کا وقت اس کا تھا تو یہ تراویحاں پڑھ رہا تھا، جب اس کو تھکن تھی اور جسم یہ خواہش کر رہا تھا کہ بستر پر جا کر کے لیٹ جائے، تو اس وقت یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت سننے کا اہتمام کر رہا تھا۔ اے اللہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے باز رکھا، مولا کریم میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب کریم رمضان کی اور قرآن کی ان دونوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے گا، اور جب اس کے حق میں شفاعت قبول ہوگی تو ٹھکانہ کہاں ہوگا بھائی؟ جنت میں ہوگا۔
جن کے لیے رب کریم رمضان اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرما لے گا، ٹھکانہ ان کا جنت میں ہوگا۔ اور یقین مانیے کہ جس کو رب کریم جنت کا ٹھکانہ عطا فرمائے وہ کامیاب ہے۔ اور جو بد نصیب ماہ رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتا، جو بد نصیب ماہ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتا، تو یاد رکھیے کہ وہ قرآن کو بھی ناراض کرتا ہے، وہ رمضان کو بھی ناراض کرتا ہے۔ تو ایک طرف جہاں قرآن اور رمضان کو راضی کرنے والے کے لیے رمضان اور قرآن خوش ہو کر شفاعت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے دوسری طرف جن سے قرآن ناراض ہوا، جن سے رمضان ناراض ہوا، اگر ان کے خلاف قرآن اور رمضان نے گواہی دے دی تو پھر ٹھکانہ جہنم ہے، پھر بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو عقل مند شخص تو وہی ہے کہ جو اچھے ٹھکانے کی جستجو کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ دنیا میں بھی ہم یہی جستجو کرتے ہیں نا کہ اچھے سے اچھا مکان ہو، اچھے سے اچھا گھر ہو، اچھے سے اچھی دکان ہو، اچھے سے اچھے علاقے میں رہائش ہو۔ تو جب ہم دنیا میں اچھے سے اچھے ٹھکانے کی تلاش کرتے ہیں تو آخرت میں اچھے سے اچھا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جنت کی تلاش اسی وقت ممکن ہو سکے گی کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کی عادت بنائیں۔ کم از کم ماہ رمضان میں ایک قرآن تو پورا ختم ہونا چاہیے۔ جن کو پڑھنا آتا ہے وہ تلاوت کر کے، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا پہلی بات تو پڑھنا سیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ تراویح میں کھڑے ہو کر پورا ختم قرآن قاری صاحب سے سنیں، تو اس طرح سے بھی ان کو پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں، ایک روزہ بھی جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کے چھوٹنا نہیں چاہیے۔